برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینلز لگائے جانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینلز لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس بات پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینلز لگائے جانے تھے، ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر دن کے وقت تقریباً 100 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا۔ پورے 18 مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ غیاض اکیڈمی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فیٹ اونچی بادلوں سے باتیں کرتی اس عمارت پر 1.5 بلین ڈالرز یعنی 114 ارب روپیوں کا خرچ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں، بلکہ یہ عمارت انجینئرنگ کی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور ورکرز نے کن کن مشکلات سے گزر کر کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا حل نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا تھا۔ اس تھوڑے عرصے میں ہی انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے صرف 3 سالوں میں ہی ڈیزائن بنانے کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں ہی لگا دیے جاتے تو بقایا 3 سالوں میں بلڈنگ کو حقیقی شکل دینا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے ارادہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی شروع کر دی جائے۔ اسی لیے فروری 2004 میں ہی کھدائی کا کام شروع ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ عمارت کی ڈیزائننگ کا کام بھی جاری رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا وقت آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر اونچی عمارتوں کی بنیادیں زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہیں، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے نہایت ہی کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کی بنیاد ان کمزور پتھروں پر کھڑی کی جائے گی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک فارمولے کو بروئے کار لایا گیا، اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ اسٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی ہے، جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1 یا 2 نہیں، بلکہ پورے 192 اسٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے USA کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے اسٹرکچرز ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس انوکھے مسئلے کا حل اس فرم نے رات دن ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹرس اسٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ کے لیے متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی چلی گئی،
لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور سنجیدہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بیچتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک یہی سولوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں۔ برج خلیفہ میں لگنے والے کنکریٹ کا ٹوٹل وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا تھا، لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگائے گئے، جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال ہی بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا اسٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ تھی گلاس پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو ان کے لگانے سے عمارت کے اندر کا درجہ حرارت دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے تقریباً 100 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی خرچ ہوتی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے حل میں ہی گزر گئے، لیکن آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن وہ حل بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی یو وی ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے 24,000 پینلز بننا تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3,60,000 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز مینوفیکچر ہوئے۔ صرف 4 مہینوں میں ہی یہ الومینیم گلاس پینل تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 6، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ بجلی، پانی اور گیس کا سارا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا، اور وہ یہ تھا کہ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ اسٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی اسٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا۔ آخرکار انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اس کو واپس اسمبل کیا گیا۔ امید ہے غیاض اکیڈمی کا یہ ایپیسوڈ آپ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔